اب مولا علی رسول اللہ کے دوست پر ہیں، تب مجھے کہنے دیجیے یہاں رسول اللہ کے قدم ہے جو زمین پر ہیں تو یہ جڑ ہے تو زمین میں ہے، اور وہ مولا علی کے ہاتھ ہیں تو شاخیں ہیں تو آسمان میں ہیں۔ اور اسی لیے رسول اللہ نے پوچھا تھا کہ علی تم اپنے کو کہاں پاتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ہوں تو آپ کے کاندھے پر، لیکن اگر چاہوں تو آسمان سے ستارے توڑ لوں، عجب نہیں کہ ستارے زہرہ نے سن لیا ہو اور کہو یا مولا ارے توڑنے کی کیا ضرورت ہے، اشارہ کریے غلام آپ کے در پر چلا آئے گا۔ یہ تلوار پڑھ محمد والے۔ تو یہ شجرہ طیبہ سے مراد اہل بیت ہے۔ خدا کہہ رہے ہیں کہ جس کی جڑ زمین میں یعنی رسول اللہ اور جس کی شاخ مولا علی، اور شجرہ خبیثہ بنی امیہ کو کہا گیا ہے، یعنی جہاں کہہ دیا جائے کہ تمام نجاستیں جمع ہو جائیں، شجرہ خبیثہ وہ بنی امیہ یعنی شیطان نے بنی امیہ کو اہل بیت کے مقابلے میں لا کر کھڑا کیا، ایک طرف عین طہارت اور ایک طرف عین نجاست۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر پتہ لگانا ہے کہ حدیث ثقلین صحیح ہے کہ نہیں تو قرآن سے ملانا پڑے گا۔ تو اگر آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو آیت الکرسی میں جملہ ہے، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، آیت الکرسی میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ رسی کہاں ہے بتائیے تاکہ میں بھی پکڑ لوں۔ جو رسی خدا کہہ رہا ہے کہ وہ مضبوطی پکڑے رہو، رسی کہاں ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھی ہے؟ تو دیکھیے یہ مثال اللہ تشبیہ دیتا ہے، یعنی ایسا حقیقت میں کوئی نہیں ہے کہ کوئی رسی ہے اور اس کو پکڑ لینا ہے۔ دیکھیے رسی جو ہوتی ہے مثلا یہ ہے، یہ صرف یہ کہ اس کو آپ رسی نہیں کہیں گے، کیونکہ رسی تبھی ہوتی ہے جب دو یا دو سے زیادہ چیزوں سے مل کر بٹی جاتی ہے، تب اس کو رسی کہا جاتا ہے۔ مثلا دو تار ہیں، دو تار کو آپس میں جیسے آپ دیکھیں بات کی جو چرپائی ہوتی ہے تو بعد میں کئی جو ہے لٹیں ہوتی ہیں، اس کو بٹ دیا جاتا تو رسی بن جاتی ہے۔ اور یہ رسی سے مراد قرآن اور اہل بیت ہے۔ یہی وہ رسی ہے کہ جسے رسول اللہ نے کہا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں، خدا نے اسی کو رسی کہا ہے قرآن میں، کہ اگر اس رسی کو تم پکڑے رہے یعنی قرآن اور اہل بیت کو اگر تم پکڑے رہے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ مثلا آپ دیکھیں اگر تاگا ہو اور ایک پلاسٹک کا تار ہو، جب اس کو آپ بٹیں گے تو وہ تاگا ٹوٹ جائے گا کیونکہ اس کے مقابلے پلاسٹک مضبوط ہے۔ پلاسٹک کا تار ہو، الومنیم کا تار ہو، اگر آپ اس کو بٹیں گے تو پلاسٹک ٹوٹ جائے گی کیونکہ الومنیم اس کے مقابلے مضبوط ہے۔ الومنیم کے ساتھ پیتل کا تار اگر آپ اس کو بٹنا شروع کریں گے تو الومنیم کا تار ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر دونوں تار مثلا الومنیم کے ہیں یا پیتل کے ہیں تب وہ ٹکے گی، تب وہ رسی ٹکے گی نہیں ٹوٹ جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ بٹنے کے لیے برابر کا ہونا چاہیے دونوں کو، اور اسی لیے رسول اللہ نے کہا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور یہ دونوں برابر ہیں، ہم وزن ہیں۔ اکلوات پڑھ بتے محمد یہ دونوں برابر ہیں، ہم وزن ہیں۔ تو اگر قرآن اور اہل بیت اگر بیلنس ہم نے نہیں بنائے رکھا، اور اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن اگر لوگ سمجھ کر پڑھیں، آپ جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ لوگ قرآن سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیا تو ہر آیت کے پہلو میں فضیلت علی نظر آئے گی، ہر آیت کے بغل میں علی کی فضیلت کہیں نظر آئے گی، کہیں مولا حسن کی فضیلت نظر آئے گی، کہیں مولا حسین کی فضیلت نظر آئے گی۔ اس لیے آپ کو رٹنے والے تو بہت مل جائیں گے لیکن قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بہت کم ملیں گے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہا گیا ہے کہ قرآن آپ سمجھ کر پڑھیے، ایک صفحہ پڑھیے لیکن اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، ایک آپ صفحہ پڑھیے لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نماز پڑھتے ہیں، جب خدا ہم سے باتیں کرنا چاہتا ہے تو اگر ہم قرآن پڑھ لیں تو گویا کہ خدا ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ اس لیے مومن کی پہچان ہے کہ مومن قرآن ضرور پڑھتا ہے روز،
یہ مومن کی علامتوں میں سے ہے کہ مومن جو ہے اس کے ہاتھوں میں عقیق کی انگوٹھی رہے گی. مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے کہتا ہے. تو کئی نشانیاں ہیں مومن کی. مومن وہ ہے کہ جو صرف واجب نماز نہیں پڑھتا بلکہ وہ مستحب نماز نہیں پڑھتا ہے. یہ نہیں کہ بھیا جو بوجھ ہے نماز، مثلاً صبح کی نماز مثلاً ایک بوجھ سمجھ رہا آدمی اس کو پڑھ لیا ہم فری ہو گئے. نہیں، مومن وہ ہے کہ جو واجب بھی ادا کرتا ہے مستحب بھی ادا کرتا ہے. اگر آپ مستحب ادا کر رہے ہیں تو واجب سے زیادہ مستحب ادا کرنے کا ثواب ہے، مستحب پڑھنے کا. کیونکہ خدا یہ کہتا ہے کہ وہ تو بھیا واجب تھا وہ تو پڑھنا ہی تھا، لیکن مستحب اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. تو رسی جو ہوتی ہے اگر آپ اس کو بیچ سے کھولنا چاہیں تو ٹوٹ جاتی ہے. رسی کو اگر آپ کو کھولنا ہے تو اس کو اس کے سرے سے کھولنا پڑے گا. اس کا دیکھیں آخری سرا کہاں ہے. تو یہ جو رسی ہے جسے خدا نے قرآن میں کہا کہ بالعروۃ الوثقیٰ، عروہ کے معنی رسی کے، اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. یہ رسی کا ایک سرا خدا کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا رسول خدا کے ہاتھ میں. اس لیے کوئی ادھر ادھر سے اس رسی کو نہیں کھول سکتا. اب جب ادھر ادھر سے نہیں کھول سکتا کیونکہ ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ایک رسول اللہ کے ہاتھ میں، تو ظاہر سی بات ہے جو دشمن اسلام ہے وہ بیچ سے کھولنے کی کوشش کریں گے رسی کو. اور رسی کو بیچ سے اگر کھولا جائے تو کھلے گی تو نہیں، ٹوٹ جائے گی. اور یہی کام یزید ملعون نے کیا کہ بیعت کے ذریعے اس رسی کو کھولنا چاہتے ہیں کہ ہم حسین سے بیعت لے لیں گے، پھر ہم جو کہیں گے یہ وہ کریں گے. تو یہ تھی بیعت. اس بیعت کے ذریعے یزید نے اس رسی کو کھولنا چاہا. کیونکہ امام حسین نے بیعت کو نہیں کستر دے دیا. جیسے کہا جائے کہ مثلاً وہ رسی ٹوٹ تو گئی لیکن یزید اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو. لیکن یہی سر نوک نیزہ پر جانے کے بعد قرآن کی تلاوت